سرکار کی دکھیاری امت کی ہے خیر اندیش اور خادم ملت ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس وقت کا پروگرام بھی اپنی نوعیت کا منفرد اور مختلف پروگرام ہے کہ دعوت اسلامی ایجوکیشن کے میدان میں کیا کر رہی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے آج ہم آپ کی خدمت میں کچھ مختصر وقت میں آگاہی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ موجود ہے دعوت اسلامی کے ایک اہم ترین شعبے دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم کی کور ٹیم۔ انشاءاللہ عز و جل میں ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم الحمدللہ معاشرے میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ہم انشاءاللہ عز و جل اس کی کچھ بہاریں بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعوت اسلامی جو کہ در حقیقت ہے ہی تعلیم و تربیت کا میدان، دعوت اسلامی جو کہ ہے ہی اصلاح کا میدان، علم کا میدان، رب العالمین عز و جل کے بندوں کو رب العالمین عز و جل سے ملانے کا میدان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، محبت، اطاعت، فرما برداری اور حضور سید دو عالم علیہ السلام کی شریعت اور سنت سے جوڑنے کا میدان۔ ایک دن کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا، رحمت خدا اور کرم مصطفیٰ سے دعوت اسلامی کا دوسرا نام اگر ہم کہیں تو وہ ہے ہی ایجوکیشن، ہے ہی اویرنس، ہے ہی انفارمیشن، ہے ہی نالج، ہے ہی لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی فراہم کرنا۔ دعوت اسلامی ایجوکیشن کے میدان میں کیا کر رہی ہے؟ سوال یہ نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی ایجوکیشن کے میدان میں کیا نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کرم مصطفیٰ سے دعوت اسلامی ایجوکیشن کے میدان میں وہ کام کر رہی ہے جو آج کے دور کے تقاضے بھی ہیں، امت مسلمہ کے چیلنجز کا زبردست سولوشن بھی ہے، اور آنے والی نسلوں کے عقیدے، ایمان، اعمال اور ان کے اندر بہترین شہری ہونے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تراکیب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جناب شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ نے جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے دعوت اسلامی والوں کی تربیت فرمائی، اور اسی عنوان پر مرکزی مجلس شورا نے جو الحمدللہ رب العالمین یہ اداروں کا قیام عمل میں لانے کی صورت بنائی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آئیے قرآن شریف کی روشنی میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ در حقیقت اسلام کا تعلیمی منہج ہے کیا، اور اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے جو تعلیم اور تربیت کے بنیادی تقاضے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے۔ چنانچہ یوں تو قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر اس عنوان پر زبردست ترین کلام کیا گیا ہے، مگر موضوع کے اعتبار سے تمہید کے طور پر میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 اور 132 کا کچھ جزو، اس کا ترجمہ، اور پھر مفتی محمد قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں جو اس کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، وہ عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے کا موقع ملے کہ جب بھی ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، تربیت کی بات کرتے ہیں، تو عمومی طور پر ہمارے ذہن میں صرف مٹیریلسٹک لائف کے اعتبار سے دنیاوی تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر ہی تعلیم کی بات ہوتی ہے، مگر در حقیقت اسلام کی بنیاد تعلیم کے اعتبار سے ترجیحات میں ہے کیا؟ چنانچہ رب العالمین عز و جل نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 اور 132 میں کیا ارشاد فرمایا؟ 132 کا پہلا حصہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ
बनीहि व याकूब या बनिय्या इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तर्जुमा कंजुल इरफान शरीफ। और इब्राहीम और याकूब ने अपने बेटों को इसी दीन की वसीयत की कि ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है, तो तुम हरगिज ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। मुफ्ती अहले सुन्नत, मुफ्ती दावत इस्लामी, मुफ्ती कासिम साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने इस आयत करीमा की रोशनी में तफसीर में क्या इरशाद फरमाए। आप फरमाते हैं व वसा, और वसीयत की कि जनाब इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम और जनाब याकूब अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम ने अपनी औलाद को दीन हक पर साबित कदमी की वसीयत फरमाई। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि इससे मालूम हुआ कि वालिदैन को सिर्फ माल के मुतअल्लिक ही वसीयत नहीं करनी, बल्कि औलाद को अकायद सहीहा, अब ये मनहज है, ये तरतीब है, ये निसाब है कि जब भी हम तालीम और तरबियत की बात करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल की हो चाहे वो नेशन की हो, उसका उसलूब क्या है। फरमाते हैं कि अकायद सहीहा, आमाल सालिहा, दीन की अज़मत, दीन पर इस्तकामत, नेकियों पर मुदावमत और गुनाहों से दूर रहने की वसीयत भी करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। दोबारा सुनिए, औलाद को अकायद सहीहा, आमाल सालिहा, दीन की अज़मत, दीन पर इस्तकामत, नेकियों पर मुदावमत और गुनाहों से दूर रहने की वसीयत भी करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। औलाद को दीन सिखाना और उनकी सही तरबियत करते रहना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। जैसा कि जनाब अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद के साथ नेक सलूक करो, अपनी औलाद के साथ नेक सलूक करो और इन्हें अच्छे आदाब सिखाने की कोशिश करो। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स से फरमाया, अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करो, क्योंकि तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने उसकी कैसी तरबियत की और तुमने उसे क्या सिखाया। जी हाँ जनाब, ये हमारी तरजीही जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद की तरबियत करें, कि हमसे पूछा जाएगा कि तुमने उसे क्या सिखाया। सैयदना अय्यूब बिन मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाबा से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बाप ने अपने बच्चे को ऐसा अतिया नहीं दिया जो अच्छे अदब से बेहतर हो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि अच्छे अदब से मुराद बच्चे को दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार बनाना है। औलाद के लिए उससे अच्छा अतिया क्या हो सकता है कि ये चीज़ दीनों दुनिया में काम आती है। माँ बाप को चाहिए कि औलाद को सिर्फ मालदार बनाकर ही दुनिया से ना जाएं, बल्कि इन्हें दीनदार बनाकर जाएं, जो खुद इन्हें भी कब्र में काम आए, कि जिंदा औलाद की नेकियां मरने के बाद उसके वालिदैन को कब्र में भी मिलती हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये मैंने आपकी खिदमत में एक मुख्तसर तरकीब अर्ज़ की कि जब भी तालीम व तरबियत की बात आएगी तो तरजीहात के एतबार से ये हमारे जहनों में रहे कि हमें अपने बच्चे को क्या सिखाना है। और उसूली तौर पर ये तो ज़िम्मेदारी है वालिदैन की, मगर वक्त बदलता रहा, सूरत हाल बढ़ती रही और अब हमारे वालिदैन की, बल्कि हम भी वालिदैन में हैं, तो हम सब की तरजीहात में बच्चों का पालना तो है मगर उनकी तरबियत करना नहीं। हम बच्चों को पालने के हवाले से सुबह से लेकर शाम तक मेहनतें करते हैं, जतन करते हैं, कोशिशें करते हैं, जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, यहाँ तक कि इन बच्चों को कमाने के, इन बच्चों के वास्ते कमाने के लिए हम बैरून मुल्क चले जाते हैं, सालों सालों वहाँ रहते हैं, मगर बच्चे की तरबियत के हवाले से ये काम गोया कि अब हमने इदारों के सिपुर्द ही कर रखा है।
ट्यूटर के सपोर्ट कर रखा है, इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट कर रखा है, स्कूल के सपोर्ट कर रखा है, स्कूल से आगे बढ़े तो कॉलेज के सपोर्ट, यूनिवर्सिटी के सपोर्ट कर रखा है। तो अब जायज़ा लेना होगा इस एतबार से कि माँ बाप जहाँ अपने बच्चे को तालीम और तरबियत के लिए भेज रहे हैं, उन इदारों की तरजीहात क्या हैं, उन इदारों के जहनों में क्या है, उन इदारों का विजन क्या है, उन इदारों का मिशन क्या है, उन इदारों की फिजिबिलिटी क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनका कैरिकुलम क्या है, उनका को कैरिकुलम क्या है, ये सब मुझ और आपको देखना पड़ेगा। अगर हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं है तो आज यही तवज्जो दिलाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो तरजीही तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तरबियत के और तालीम के बुनियादी तकाज़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान करीम की रोशनी में इब्तदाई तौर पर मैंने अर्ज़ किया, और अब आप इस तरजीह को सामने रखकर ज़रा दावत इस्लामी का दीनी माहौल देखिए तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की अता से दावत इस्लामी का हर इदारा, हर शोबा, हर एक्टिविटी, वो चाहे 7 मिनट का दरसे फैज़ान सुन्नत हो या रोज़ाना मदरसतुल मदीना की 41 मिनट की क्लास हो, वो जुज़ वक्ती मदरसतुल मदीना की सूरत हो या फुल टाइम मदरसतुल मदीना की सूरत हो, इसी तरह जब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जामियातुल मदीना की तरफ बढ़ते हैं, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी की तरफ बढ़ते हैं, और फिर स्पेसिफ़िक चूँकि हमारी तरजीहात में अब दीन की तालीम सानवी और दुनियावी तालीम तरजीही तौर पर कही जाती है, तो इस एतबार से जब इदारों की हाजत हुई तो दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम का क़याम अमल में लाया गया, और ये 2011 में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहला इदारा शुरू होता है, और रहमत खुदा से, करम मुस्तफ़ा से 2011 से लेकर 2023 तक अब तक हमारे कितने माशाल्लाह इदारे बन चुके हैं, ये हम अपनी टीम से पूछते हैं और फिर इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज प्रोग्राम में दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम के जो निगरान हैं, जो माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको लीड कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर दानिश अत्तारी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं सर आप? तभी ठीक ठाक, खैरियत के मिजाज अच्छे माशाल्लाह। डॉक्टर साहब दारुल मदीना को ओवरऑल मुलाहिज़ा फरमाते हैं, जितने भी कैंपसेस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सर की सरपरस्ती में ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे साथ माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल मदीना के रूह रवां और बिलखुसूस हमारी इन असास को कि जिनका तस्करा मैंने आपकी जनाब में किया है, इस असास की जो अल्हम्दुलिल्लाह निगहबानी करते हैं, निगरानी करते हैं, इदारे को इसके राइट ट्रैक पर, राइट पाथ पर, एक्चुअल मिशन पर रखने की जो जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मरकज़ की तरफ से जिन्हें मिली हुई है, वो हमारे ज़ुबैर मदनी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक सलामत रखे, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लाह आलमीन। ताला बरकत दे, सलामती अता करे। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदनी रज़ा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे इदारे का कोर बिज़नेस हम कहें, एकेडमिक के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, और जो भी हम जिसको अमूमी अल्फाज में दुनियावी तालीम कहते हैं, तो उसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे मदनी रज़ा भाई, इसके साथ भी कई डिपार्टमेंट सर के पास मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व माशाल्लाह, बरकातहू। कैसे मदनी भाई? तबीयत ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लाह की रहमत से ये बुनियादी टीम है, और इनके साथ माशाल्लाह ये खुद भी प्रोफेशनल्स हैं सारे, और इनके साथ कमोबेश हमारे हेड ऑफिस में डॉक्टर साहब कितने इस्लामी भाइयों पर मुश्तमिल स्टाफ है, अमला है, जो माशाल्लाह आलमी कराची से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान और फिर बैरून मुल्क में भी हमारे सिस्टम को देख रहा है। टोटल तो ओवरऑल हम देखें तो कम से कम जो है, ये अगर हेड ऑफिस की सिर्फ स्टाफ की बात करें तो कम और बेश 100 के करीब का इसमें अमला हमारे पास अवेलेबल है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक। इसके अलावा फिर अगर कैंपसेस की बात करें तो फैकल्टी मेंबर और स्टाफ को मिला के कम और बेश 4000 का ये तकरीबन अमला है। माशाल्लाह, यानी 100 के करीब हेड ऑफिस में इस्लामी भाई मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ महारतों के हामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 4000 के करीब हमारा स्टाफ है, जो माशाल्लाह टीचिंग स्टाफ कहा जाए या एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ कहा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम को लेकर चल रहा है। दूसरी अगर मुझे मालूमात दे कि अब तक 2011 से लेकर 2023 तक हमारे अब कितने कैंपसेस बन चुके हैं, और अल्लाह रहमत की नज़र करे हम फाइनली कहाँ तक अब तक पहुँचे हैं इन 11 सालों में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दारुल मदीना और ये ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में जो स्कूलिंग आती है, उसमें तकरीबन 140 प्लस हमारे कैंपसेस अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब तक पहुँच चुके हैं। और हमारे कॉलेज का भी पिछले साल से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आगाज़ हो चुका है, बॉयज़ कॉलेज का, जो कि फैसलाबाद में है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट हमारा पाइपलाइन के अंदर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की, क्या बात है मदीने। अल्लाह ताला रहमत की ख़ास नज़र करे। मदनी रज़ा माशाअल्लाह अवाइल से हमारे साथ है। मदनी रज़ा, ये 12 साल का जो सफ़र है,
میں چاہوں گا اس پر آپ کی ایک روشنی ڈالیں کہ 2011 میں پہلے کیمپس، میرا خیال ہے کہ پہلا کیمپس کھلا تھا تو آپ آ گئے تھے، کیمپس پہلے کھلا تھا یا آپ پہلے آئے تھے؟ مجھے کچھ یاد نہیں میں مجھے آنا ہوا تھا، اور اسٹارٹنگ میں ہی دعوت اسلامی نے جو یہ ایک یوں کہہ دیجئے کہ ایک پودا لگایا تھا 2011 میں، اس کے پہلے کیمپس کا آغاز ہوا، ہمارا دارالحفاظ کے نام سے پہلا کیمپس تھا، اینڈ دین پھر الہلال سوسائٹی میں 2012 میں ہم نے پہلا دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم کا کیمپس کا آغاز کیا۔ تو وہ چلتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور پھر ہم آگے آئے تو 2013 میں ہم نے اوورسیز میں دارالمدینہ کے پہلے کیمپس کا آغاز ہوا، اور اسی طرح سے دعوت اسلامی نے اور بھی نیڈ محسوس کی اوورسیز میں بالخصوص، اور وہ والے اسٹوڈنٹس جو پاکستان سے باہر ہیں اور دیگر اسکولس میں پڑھ رہے ہیں، انہیں سیٹرڈے سنڈے میں اسلامک ایجوکیشن میں انگیج کرنے کے لیے تو فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول سسٹم 2018 میں لانچ کیا گیا۔ 2018 میں پھر تیسرا پروجیکٹ ہمارا یہ لانچ ہوا۔ اچھا، اس کے ساتھ 2012 میں جہاں اسلامک اسکول ہمارا لانچ ہوا، اس کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ پیرالل میں شروع ہو گیا، وہ ہمارا بکس ڈیولپمنٹ کا، دارالمدینہ کے کریکلم پر اپنا کام اور اپنی بکس کا کام، وہ بھی ساتھ ہی شروع ہوا۔ اینڈ دین پھر یہ سفر آگے بڑھا تو پھر ہمیں مزید نیڈ محسوس ہوئی ایک ایسے سسٹم کی جو ہمارے دوسرے رورل ایریاز کی طرف بھی جا سکے، تو اس میں الحمدللہ 2021 میں فیضان اسلامک اسکول سسٹم کی بنیاد رکھی گئی۔ کیا بات ہے! تو یوں اوور آل اگر میں بات کروں 2011 میں ایک کیمپس سے شروع ہونے والا سفر، یہ پورے جو 2023 تک اب ہم موجود ہیں تو 240 کیمپسز، 240 کیمپسز اس وقت بن چکے ہیں، اینڈ مور دین 44,000 اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً 44,000 خاندان اس وقت دعوت اسلامی ایجوکیشن کے ان پلیٹ فارمز کے ذریعے ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، 44,000 پلس، اور اراؤنڈ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 4,000 کے قریب ہمارے اسٹاف ممبرز ہیں۔ تو یہ 44,000 فیملیز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کی لائف پر آپ سمجھیں تو ملٹیپلائی کریں، دعوت اسلامی اپنے ان ڈپارٹمنٹس کے ذریعے امپیکٹ جو ہے وہ ڈال رہی ہے اور بیس بنا رہی ہے۔ اور ایک اس میں ایک اور چیز میں ضرور ایڈ کروں گا کہ ہمارے جو 2011 سے نکلنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو اس وقت آن فیلڈ ہے، کوئی گورنمنٹ سیکٹر میں چلا گیا، کوئی جامعۃ المدینہ کی طرف بڑھ گیا۔ سکسیس سٹوریز بھی ہماری، جی، سکسیس سٹوریز بھی موجود ہیں۔ کچھ ایسی بڑی بڑی پاکستان کی یونیورسٹیز میں جو اپنی اسلامک بیس لینے کے بعد اپنی جو ہے وہ دنیاوی ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں، اور آگے اپنی فیلڈز کی طرف بھی جو بڑھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو پودا لگایا تھا آج یہ تناور درخت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ زبیر مدنی سے میں یہ سوال کروں گا کہ بھائی، ایک ہمارے اسکرین پر موجود ناظرین میں سے کوئی یہ سوچے کہ میں دیگر اسکولز کی نسبت دارالمدینہ کو کیوں جوائن کروں، کیا ڈفرینس ہے دیگر اسکولز میں اور دارالمدینہ میں، تو اس پر آپ کیا ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے، ایجوکیشن مروجہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کی اینڈ پروڈکٹ کو ہم نے دیکھنا ہے۔ بہت سارے پروفیشنل جو ہیں وہ مارکیٹ میں یہ ایجوکیشن سسٹم پرووائڈ تو کر رہا ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جو ایک والدین کا تقاضا ہے، والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، معاشرے میں وہ بہترین امپیکٹ دینے والا ہو، والدین کی خدمت کرنے والا ہو، اسی طرح اسلام پر عمل کرنے والا ہو۔ تو دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم نے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت، یعنی بچوں کی شخصیت سازی، تعلیم تو بہترین دینی ہے، ان کو ایک ایکٹیویٹی بیس انوائرمنٹ بھی دینا ہے، ان کو یعنی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کوالٹی کے ساتھ ساتھ بچوں کی شخصیت سازی پر اگر ہم بات کریں تو نصاب ہو، نظام ہو یا نفاس ہو، یہ 3 نون ہیں۔ کیا بات ہے! نصاب کی بات کریں تو شریعہ کمپلائن، اور وہ جو کہ انٹیگریٹڈ ہے شخصیت سازی کے ساتھ، یعنی جو بھی بچے کی جو بھی کتاب اس کو دی جاتی ہے، چاہے وہ میتھس ہو، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ انگلش ہو، اس کے اندر شخصیت سازی کا جو پہلو ہے، ایک بہترین مسلمان ہونے کے حوالے سے جو عنصر ہے، جو چیزیں ہونی چاہیے، وہ تمام چیزیں پڑھنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، یہ تمام چیزیں ہماری کریکولم کے اندر، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ شخصیت سازی کو اگر میں اپنے ناظرین کے لیے آسان کرنا چاہوں تو در حقیقت کردار سازی کردار سازی، کہ ایک بچے کو
बाकिरदार मुसलमान बनाने के लिए, मुआशरे का प्रोडक्टिव फ़र्द बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे निज़ाम में, हमारे निसाब में और अंडरस्टूड इन दोनों के निफाज में जी रहमत खुदा से ये तराकीब को इख्तियार किया गया है। मौजूदा दौर में जो हम देखें कि वही वाली बात है कि दारुल मदीना की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो हम देखें तो जैसे निगरान शुरा मद्दल्लाहुल अली मदनी चैनल के आगाज़ के एतबार से जब भी इसकी ज़रूरत पर बात करते हैं तो आप एक पहलू बड़ा उजागर फरमाते हैं, और वो पहलू यह है कि जब मीडिया इंडस्ट्री के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ वजल की नाफरमानियों का सिलसिला बढ़ा, अल्लाह के बंदे अल्लाह से दूर हुए, यहाँ तक कि बेहयाई, बेशर्मी, अल्लाह ना करे कुफ्र तक, इल्हाद तक जब इसकी तरकीब बनी, तो हम इसके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत का एक अजीम चैनल लेकर आ गए, जो रहमत खुदा से आज भी हमारा दावा है कि रहमत खुदा और करम मुस्तफ़ा से मदनी चैनल जो कि बेपर्दा औरत से पाक है, बल्कि औरत से ही पाक है एक लिहाज से, दूसरी तरफ हम देखें तो ऐड से पाक है, गुनाह से पाक है, 24 घंटे डबल 12 घंटे जब भी आप देखेंगे रहमत खुदा से। वही एजुकेशन का एक हज़रत अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये डिजिटल मुबल्लिग है। तो इसी तरह से ये जब हम मीडिया के मैदान की बात करते हैं तो मीडिया के फितनों का मुकाबला करने के लिए मदनी चैनल आया। इसी तरह जब हम एजुकेशन के मैदान की बात करते हैं तो करिकुलम की जो कैफियत, जिस तरह आपने इरशाद फरमाई, आपकी बात को आगे बढ़ाता हुआ कि करिकुलम में हमने देखा कि बहुत सारे उमूर वो हैं कि जिनका ताल्लुक एतिक़ाद के एतबार से बड़ा कमज़ोर देखा गया, और इसकी हमारे पास किताबें मौजूद हैं, और किताबों की जो शरई रहनुमाई का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक मुनफरिद मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको एक बात ज़बरदस्त तरीके से अर्ज़ करूँ कि आपको खुशी होगी, जैसे मदनी रज़ा ने ये बात कही ना कि करिकुलम की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने तरकीब बनाई, तो उसकी भी हाजत यूँ ही महसूस हुई कि जब हम इस सिस्टम में आए और हमने किताबों को देखा, वो किताबें बड़े बड़े पब्लिशर्स की तरफ से तो बनाई गई थी, वो बड़े बड़े माहिरीन तालीम की तरफ से तो बनाई गई थी, मगर बदकिस्मती से कभी भी उनको शरई स्कैनिंग से गुजारा नहीं गया। नहीं देखा गया कि ये शरअन दुरुस्त है या नहीं है, नहीं देखा गया कि अल्लाह, रसूलुल्लाह, दीन इस्लाम, कुरान या शरीयत मुतारा के तकाज़ों को पूरा करता हुआ मवाद है या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म दारुल मदीना से मुफ्ती अहले सुन्नत के ज़रिए, दारुल इफ्ता के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसका मुकम्मल निज़ाम बनाया गया। दो सूरतें, एक तो जो दारुल मदीना अपना निसाब अल्हम्दुलिल्लाह बना रहा है, और वो भी अर्ज़ करूँ कि ऐसा नहीं कि मतलब कि हम अपनी तरफ से निसाब बना रहे, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंगल नेशनल करिकुलम के तकाज़े, सिंगल SNC जिसको कहते हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम के तमाम तकाज़ों को मलहूज़ रख कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किताबें जो हमारे प्लेटफॉर्म पर बन रही हैं, दूसरी तरफ जो किताबें किसी न किसी वजह से कभी तक हमारी मुरतब नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से उठा रहे हैं, तो उसमें भी बाकायदा शरई रहनुमाई का ज़बरदस्त उनसर मौजूद है। बच्चों के लिए, असातिज़ा के लिए प्रॉपर वे में शरई रहनुमाई के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम शरई हिदायत नामे जारी करते हैं, बुक्स में देते हैं कि किस तरह से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसका मुकम्मल मेकैनिज़म मौजूद है। तो मौजूद निसाब की खराबियों को दूर करने के लिए दारुल मदीना, निज़ाम की खराबियाँ के निज़ाम में सबसे बढ़कर जो हमारे यहाँ मुआशरा है वो है कंबाइन एजुकेशन का। बदकिस्मती है हमारी के हमारे यहाँ तालीम और तरबियत के नाम पर इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस, तालीम और तरबियत के नाम पर इख्तिलात मर्द और औरत, ये होल सेल में है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला एहसानिही दावत इस्लामी ने, आपके दारुल मदीना ने शरीयत मुताहरा के तकाज़ों को और शेख कामिल की तरबियत से वो निज़ाम बनाया फ्रॉम फर्स्ट डे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अमले के एतबार से तो इस्लामी बहनों का अपना मुकम्मल निज़ाम है जो पर्दे में है, और इस्लामी भाइयों का अपना मुकम्मल निज़ाम है जो इस्लामी बहनों से बहुत दूर है। बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो बचपन से ही इन स्किल्स का डेवलप करना कि रहमत खुदा से हया के तकाज़े और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, इन तकाज़ों को इंशाल्लाह वो मुझे आप तफसीलात इरशाद फरमाएंगे, मगर जो निज़ाम की ख़राबी के एतबार से जो सेपरेशन है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इख्तियार किया गया है। इसके अलावा अगर हम डॉक्टर साहब देखें कि माशरे में, और बिलखुसूस चूँकि आप तो माशाल्लाह ख़ुद PhD डॉक्टर हैं और इस सिस्टम को आपने बहुत करीब से देखा है, माशरे में मौजूद एजुकेशन के मैदान में तालीम और तरबियत के उन्वान पर जो खराबियाँ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका मदावा करने के लिए दारुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा है,
اور اللہ حضرت امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، دارالمدینہ کو سلامت رکھے، شورا کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کام کو ہم سر انجام دیتے رہیں گے۔ مگر انڈسٹری میں موجود اس طرح کی بہت ساری وہ کمزوریاں کہ جنہیں اصولی طور پر نہیں ہونا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بیسیکلی جو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ ایک بڑا پرابلم کو ایجوکیشن سسٹم کا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو اس طرف نکل جاتی ہے اور کو ایجوکیشن کے حوالے سے یہ احتیاط نہیں کرتی، تو ایک تو یہ پرابلم ہے۔ دوسرا جو مجھے نارمل ایجوکیشن سسٹم میں جو تربیت کا جو فقدان نظر آتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ٹریننگ جو ہوتی ہے نا، وہ ہمارے الحمدللہ دارالمدینہ کے اندر اس کا پورا دینیات کا میکینزم بنا ہوا ہے، جو انشاءاللہ زبیر مدنی اس کو بیان کریں گے۔ وہ شروع سے لے کر کس طرح ناظرہ سے لے کر کس طرح قاعدہ مکمل کرنا ہے، کس طرح قرآن مکمل کرنا ہے، یہ پورا سسٹم۔ اسی طرح ہمارا پیرنٹنگ کا جو ایک پورا سسٹم ہے، یعنی میں ہم پیرنٹنگ پر آنا چاہ رہا تھا۔ ہاں، اسکول کے اندر ہی نہیں بلکہ پیرنٹس بھی کس طرح بچوں کے ساتھ گھر پہ ان کو لے کے چلیں، وہ بھی الحمدللہ پورا نظام ہمارا بنا ہوا ہے۔ تو یعنی اسکول میں تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، ساتھ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بچہ گھر پہ جائے تو جو ہم عملی نفاذ کی کوشش کرتے ہیں وہ گھر جا کے بھی اس کو بھولے نا، پیرنٹس بھی اس کے اندر انوالو۔ اس کے لیے ہم PMM جو نارمل پیرنٹ مینجمنٹ میٹنگ کا بھی انعقاد کرتے ہیں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا بھی انعقاد کرتے ہیں، تاکہ پیرنٹس کو ہم بچوں سے مربوط رکھیں، وہ کسی طرح نا ان کی تعلیم و تربیت میں پیچھے نہ رہیں۔ کیا بات ہے۔ آگے پیرنٹ کو آپ کیسے انگیج کرتے ہیں، ان کو کیسے مطمئن کرتے ہیں؟ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے انڈسٹری میں ایک چیلنج ہوتا ہے جس کو ہم کیسے فیس کرتے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے ایک دارالمدینہ کا پیکج دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی اور دارالمدینہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے۔ جی ہاں، آج مجھے بات کرنی ہے یوم دعوت اسلامی کی۔ دعوت اسلامی جو خدائے مہربان عز و جل کا احسان ہے، دعوت اسلامی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے، دعوت اسلامی جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی محنت کی داستان ہے، دعوت اسلامی جو آج دنیا بھر میں اسلام کی پہچان ہے، دعوت اسلامی جس سے مجھے دارالمدینہ جیسا اسکول دیا۔ دعوت اسلامی ہو یا دارالمدینہ، ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے، ایک ایسی کتاب جس کا ہر صفحہ روشن ہے، ایک ایسی کتاب جس کی ہر سطر ہے دین اسلام کی خوشبو سے معطر، ایک ایسی کتاب جو شروع سے آخر تک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیتی ہے، ایک ایسی کتاب جو ہمیں نیک ماحول فراہم کرتی ہے، ایک ایسی کتاب جو ہمیں سکھاتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ دعوت اسلامی اور دارالمدینہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے۔ دارالمدینہ دینی ماحول میں معیاری تعلیم فراہم کرنے والا اسکول، دعوت اسلامی نے تعلیم کے شعبے میں دارالمدینہ کے ذریعے چراغ جلایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دارالمدینہ دنیا کے کئی ممالک میں علم کی روشنی پھیلانے لگا۔ دارالمدینہ جو طلباء کو نمازی اور سنتوں کا پابند بناتا ہے، دارالمدینہ جو طلباء کو عاشق رسول بناتا ہے، دارالمدینہ جو بچوں کو والدین کا ادب سکھاتا ہے، دارالمدینہ جو طلباء کو اچھا انسان اور سچا مسلمان بناتا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب دارالمدینہ میں پڑھنے والا ایک طالب علم ڈاکٹر بھی ہوگا اور عالم دین بھی، انجینئر بھی ہوگا اور حافظ قرآن بھی، PhD ڈاکٹر بھی ہوگا اور مسجد کا امام بھی۔ تو پھر جلدی کیجئے، اپنے بچوں کے تعلیمی سفر کا آغاز دارالمدینہ کے ساتھ کیجئے۔ یاد رکھیے کہ دعوت اسلامی اور دارالمدینہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے۔ بے شک دعوت اسلامی اور دارالمدینہ بلکہ دعوت اسلامی کا ہر شعبہ، ہر ادارہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا بہترین سبب ہے۔ جی مدنی رضا بھائی، یہ تو ساری باتیں ہوئی نا ادارے کی، اور انڈر اسٹوڈے ادارہ ہوتا ہے 3 افراد پر مشتمل۔ ایک تو ادارے والے لوگ ہیں جیسے الحمدللہ آپ لوگ ہیں، دوسری طرف آ جائیے تو وہ اداروں میں پڑھنے والے طلباء ہیں کہ جن کی شخصیت سازی، جن کی کردار سازی، جن کی تعلیم، جن کی تربیت ایک لحاظ سے الحمدللہ رب العالمین آپ کوشاں ہیں۔ اس کا جو امپیکٹ ہے، پہلا امپیکٹ جو بچے گھر سے آتے ہیں اور گھروں کو جاتے ہیں، پیرنٹس اور انڈسٹری میں ویسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی ادارے سے والدین کا مطمئن ہونا، میں یہ کروں کہ سب سے بڑا چیلنج ہے تو یہ کم نہ ہوگا۔ تو انڈر اسٹوڈے کے جہاں سارے انڈسٹری کے اسکولز اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی اچھا، اس میں آپ کی ایک بات سے کنیکٹ کروں گا کہ آپ نے اس سے سٹارٹ لیا تھا کہ پیرنٹس ایک بہت بڑی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، یعنی وہ
ان کی نرچرنگ کے لیے بھی انہیں بڑھانے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے ان کے کھانے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، وہیں ان کی تعلیم کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم یہ غور کرتے ہیں کہ دارالمدینہ میں پیرنٹس جب اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں تو جہاں ایجوکیشن ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ بیسیکلی عام اسکولس تو بہت سارے، کہیں پر بھی ایک والد نارمل شخص اپنے بچے کو داخل کروا سکتا ہے، آخر دارالمدینہ میں وہ کیوں داخل کروا رہا ہے؟ یہ دونوں اسپیکٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمیں انہیں اچھی ایجوکیشن دینی ہے، وہیں اچھی تربیت بھی دینی ہے۔ اچھا، اب اس اسپیکٹ کو دیکھا جائے تو پیرنٹس کا، یعنی ہم اگر یہ بات کریں کہ اسکول میں داخل کروانے کے بعد دارالمدینہ اپنی ایفرٹ کرے اور ایک لمیٹڈ ٹائم میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے جو اسکول میں بچہ 5-6 گھنٹے کے لیے ان کے پاس ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس بچے کی پرسنالٹی پر صرف وہ ٹائم امپیکٹ نہیں ڈال رہا جو وہ اسکول میں گزار رہا ہے، بلکہ اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں وہ والا وقت بھی بہت ہی اتنا ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے جو وہ اپنے گھر پر خرچ کر رہا ہے، یا اپنے فرینڈس کے ساتھ جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے اور شام میں کہیں بیٹھ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی پرسنالٹی پر امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ اب ہم جب بیٹھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ارے جانے اسکول میں تو ہم نے بہت کچھ کنٹرول کر لیا، ہم نے بہت سی چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ اپنے اس حساب سے بچے کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا، گھر کے لیے کیا کریں؟ تو لازمی طور پر پھر ہمیں اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا اور پیرنٹ کو یہ بتانا کہ آپ کا اپنا بیہیویئر، آپ کی اپنی پرسنالٹی، آپ کا اپنا اسٹائل آف لیونگ، آپ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں وہ بچے کی پرسنالٹی پر امپیکٹ ڈالے گا۔ آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، آپ چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو مصروف کر رکھ لیں یا جتنا بھی اس سے دور ہو جائیں، آپ ایونچولی امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ وہی کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کی بات کو اس طرح سے لوں گا کہ جب 2011-12 میں دارالمدینہ کا ہم نے آغاز کیا اور 2013 میں ہم مختلف شہروں میں الحمدللہ اس کے لیے جب گئے اور دارالمدینہ کو شروع کیا، تو اس وقت میرے بیانات ہوتے تھے، تو میں بیانات میں باقاعدہ یہ کچھ معروضات پیش کرنے کے بعد یہ باقاعدہ عرض کرتا تھا کہ آپ کا بچہ دارالمدینہ میں بعد میں داخلہ لے گا، آپ پہلے داخلہ لے لیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا، اور میں عرض کرتا تھا کہ دارالمدینہ میں پہلے آپ کے داخلے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسکول میں آئیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کریں، آپ اپنے محلے کی مسجد کے فیضان سنت کے درس میں شرکت کریں، آپ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں جائیں، آپ ماہانہ مدنی قافلے میں سفر کریں، چونکہ جو دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کے ذریعے بچے کی تربیت کی صورتیں بن رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ گھر کا ماحول اور اسکول کا ماحول یہ جدا جدا ہو، تو بچہ خود دو رخا ہو جائے گا۔ اس کو خود سمجھنی پڑے گی کہ یہاں پر کچھ کہا جا رہا ہے، یہاں پر کچھ کہا جا رہا ہے، یہاں پر سچ کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں پریکٹیکلی میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، یہاں امانت کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں پریکٹیکلی میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، یہاں دیانت کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، یہاں پر ٹی وی ڈراموں سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں پر میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، یہاں گانے باجے سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، میں یہاں پر کچھ اور دیکھ رہا ہوں، یہاں پر حیا کا درس دیا جا رہا ہے، میں یہاں پر کچھ اور دیکھ رہا ہوں، یہاں پر پردے کا درس دیا جا رہا ہے، میں یہاں پر کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ تو جب بچہ ایک ہی، جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بھی سیکھنے کی جگہ، یہ بھی سیکھنے کی جگہ، یہاں ایک چیز اور سکھائی جا رہی ہے، یہاں ایک اور چیز سکھائی جا رہی ہے۔ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں آپ جائیں، جو اسلامی بہنیں ہیں وہ 8 دینی کاموں میں انوالو ہوں، یہ 12 دینی کاموں میں انوالو ہوں، تو جب اسکول کا انوائرمنٹ یعنی دارالمدینہ کا انوائرمنٹ اور ہمارا گھر کا انوائرمنٹ، اور جناب شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ نے گھر میں نیک ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ میں آج بھی مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں ایک یہ عاجزانہ نصیحت عرض کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے گھروں کو دینی ماحول میں تبدیل کیجئے، اپنے گھروں کا ماحول مدنی بنائیے، دینی بنائیے، اپنے گھروں کا ماحول اس قدر پاکیزہ اور طہارت والا بنائیے، ہر طرح سے شریعت مطہرہ کے تقاضوں اور سنتوں کے مطابق بنائیے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود محسوس کریں گے کہ جو دارالمدینہ میں دیا جا رہا ہے اس کا پریکٹیکل جب وہ بچہ اپنے گھر میں دیکھے گا، اب جو بچے کی انشاءاللہ جو ذہن سازی ہوگی، اب جو کردار سازی ہوگی، اب جو شخصیت سازی ہوگی، اور جو چھوٹی عمر سے ہی جناب شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ سے جب سوال کیا گیا نا کہ حضرت دارالمدینہ کھولتے ہوئے آپ کے مبارک ذہن میں کیا تھا، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے، مضمون عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا تھا ہمارے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کوری تختی کی طرح ہوتا ہے، کسی طرح اس پہ اللہ کا نقش لکھ دیا جائے۔ تو واللہ 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 دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم، اکیڈمک ایجوکیشن اور اس کی ایکسیلنسی، واللہ یہ ہماری ترجیحات میں ضرور شامل ہے، مگر ترجیحات کے اعتبار سے سب سے پہلے بچوں کے ذہنوں میں اللہ و رسول کی محبت، اللہ و رسول پر مضبوط ایمان کامل
اور ان کی اطاعت، یہ سب سے پہلے. اقبال کا ایک شعر ہے جس کا ایک جزو پیش کرتا ہوں پورا. انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ آپ کو اس جز کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ جب بھی میں نے اور آپ نے اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کروانا ہے یا دارالمدینہ اور دیگر اسکول کے ڈفرنس کو جانچنا ہے، بھانپنا ہے، تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے. وہ کہتا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. جو تعلیم اللہ سے دور کر دے وہ فتنہ ہے، وہ تعلیم نہیں، وہ تربیت نہیں. جو اللہ سے دور کر دے، اللہ کی محبت سے دور کر دے، اللہ عز و جل کی اطاعت سے دور کر دے، اللہ کی عبادت سے دور کر دے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے دور کر دے، رسول خدا کی محبت سے دور کر دے، رسول خدا کی شریعت سے دور کر دے، رسول خدا کی سنت سے دور کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تعلیم نہیں. جو صحابہ کی محبت سے دور کر دے، جو اہل بیت کی محبت سے دور کر دے، جو قرآن کی محبت سے دور کر دے، وہ تعلیم نہیں، وہ تربیت نہیں. تعلیم و تربیت تو وہی ہے جو اللہ و رسول کی محبت دلائے، صحابہ و اہل بیت و اولیاء کی محبت دلائے، قرآن و حدیث کی محبت دلائے. تو جائزہ لیجئے گا آپ اپنے بچے کو جب بھی کسی اسکول میں داخل کرتے ہیں یا جب بھی کسی اسکول کو آپ سروے کریں، تجزیہ کریں، تو خدا کے واسطے ان ترکیبوں کو دیکھیں کہ اسکول کا ماحول پاکیزہ ہے، اس کا نصاب شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس کا نظام اللہ و رسول کی محبت کی طرف مائل کرنے والا ہے، یا میرا بچہ ویسٹ کی طرف ہی چلا جائے، میرا بچہ مغرب کی طرف ہی چلا جائے. نگران شورا کا بڑا پیارا قول ہے، آپ فرماتے ہیں ہمیشہ ذہن میں رکھو جب بھی غروب کی طرف جاؤ گے نا تو ڈوبتے ہی نظر آؤ گے. تو الحمدللہ رب العالمین ہم تو مشرق میں رہنے والے لوگ ہیں، اور مشرق کے جو تقاضے ہیں وہ طلوع کے تقاضے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ و رسول کی محبت کی بنیاد پر اپنے بچے کی تربیت کی صورتیں بنائیے، اس میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہے. اور اب یہی صورت کہ پیرنٹس کے اعتبار سے جیسے میرے مدنی رضا نے ارشاد فرمایا، آپ اسکول میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک تو اس کو فالو کرنا، ہر طرح سے جو ماشاءاللہ امید ہے کہ زبیر مدنی میری فرمائیں گے تربیت کہ کیا ہو رہا ہے. ہم جو الحمدللہ پیرنٹس کو انگیج کرتے ہیں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، جو ہمارا روزانہ کا جو تھیم ہوتا ہے، ویکلی جو تھیم ہوتا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. اس میں پیرنٹس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس میں جو آپ گفتگو فرما رہے تھے تربیہ کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک بات ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس کا بچہ اتنا اثر نہیں لیتا. جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا کیا اس کا بچہ جو ہے وہ اثر لیتا ہے. یہ میں نے کتاب میں پڑھا، تربیت وہ نہیں جو آپ کہتے ہیں، تربیت وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. اللہ اللہ. تو اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ دارالمدینہ تو بہت کچھ کر رہا ہے. دیکھیں 12 سال میں الحمدللہ عز و جل گریجولی ہم اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل بچوں کی مورل ویلیوز، سوشل ویلیوز، ایموشنل ویلیوز پر کام کر رہے ہیں. اور یہ جو اسکول میں دارالمدینہ کے اندر جو تربیت کا سلسلہ ہو رہا ہے، اس سے ہم پیرنٹس کو الائن کر رہے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل اس ہفتے میں ہم نے آپ کے بچے کی اس صلاحیت پر، اس پوائنٹ پر تربیت کی ہے. آپ بھی گھر میں اس طرح اپنے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں، اور آپ سلامت رکھیں، جان کر آپ کو خوشی ہوگی. پتہ نہیں چل کے ناظرین دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، میں معافی کا خواستگار ہوں. اور سلسلہ تو ایسا ہے کہ سچی بات ہے کہ مزید بھی ہمارے پاس وقت ہو تو انشاءاللہ عز و جل ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. بس آخر میں کنکلیوڈ یہی کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کو دور سے نہ دیکھیے، اس کے کسی بھی شعبے، کسی بھی ادارے کو دور سے نہ دیکھیے، قریب آئیے، اندر آ جائیے. آپ کا بچہ اگر دارالمدینہ میں پڑھتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی کمزوری آپ ادارے میں دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، یہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے. میں اور آپ، ہم ادارے کے اعتبار سے اور آپ پیرنٹ ہونے کے اعتبار سے دونوں ایک ہی کام پر مامور ہیں، اور وہ ہے آنے والی بچوں کی، آنے والی نسلوں کی تربیت. آئیے مل کر اس عمارت کو، مل کر اس کی کردار سازی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. صرف بلیم گیم کرنے سے کہ ادارے نے یوں کیا تو اسکول میں یوں کیا تو فلاں ٹیچر یوں ہے تو فلاں ٹیچر نہیں. آئیے ہم مل کر انشاءاللہ عز و جل اللہ رحمت کی نظر فرمائے، مل کر کام کرتے ہیں. کمزوریاں کہاں نہیں ہوتی آپ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ ادارہ ہے، لوگوں پر مشتمل ہے، اور یقیناً کئی کمزوریاں آپ کی نگاہوں کے سامنے آتی ہوں گی. مل کر اس کا فیڈ بیک دیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا فیڈ بیک ادارے کی کوالٹی میں مزید اضافہ کرے گا، تعلیم میں، تربیت میں انشاءاللہ عز و جل آنے والی نسلوں اور آپ کے بچوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل بہترین صورتیں بنیں گی. اجازت دیجئے، آپ سب کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
سرکار کی دکھیاری امت کی ہے خیر اندیش اور خادم ملت ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے